دسمبر ہے، شام سے 1 جنوری شروع ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 31 دسمبر کی رات یعنی 1 جنوری کی رات 12 بجے سے ہی جو بے حیائیاں، بدتمیزیاں اور شریعت کی مخالفتیں، فضول خرچیاں اور انگریزوں اور عیسائیوں کی مشابہتیں شروع ہو جاتی ہیں، بس اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اس لیے اللہ کے واسطے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اور آپ دوست و احباب سے بھی گزارش کریں کہ رات وقت پر سو جائیں اور فجر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، ورنہ سال کے شروع کی پہلی ہی نماز ہماری اگر چھوٹ جائے گی تو آنے والا سال کیسے گزرے گا؟ یہ قابل توجہ بات ہے۔ یہ مت سوچئے کہ بھئی خوشیاں منانا منع ہے کیا؟ اسلام نے خوشیاں منانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن خوشیاں جائز طریقے پر منائی جائیں۔ کوئی کہے کہ بھئی ساری دنیا خوش ہے تو ہم کیوں غمزدہ رہیں؟ غمزدہ نہ رہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریے، سوچئے کہ میرا گزشتہ سال کیسا گزرا، آنے والا سال کیسا گزرنا چاہیے، کتنی نمازیں پڑھا، کتنا دین سیکھا، کتنا بیوی بچوں کے دین و ایمان کی فکر کیا، کتنا ان کے فیوچر کے بارے میں نے سوچا۔ پلاننگ کریں، آنے والے وقت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، یہ سمجھداری ہے۔ ایسا نہ کر کے بس پہلے ہی دن سے ہمارا خوشیاں منانا ہے۔ خوشیاں جائز طریقے پر منائی جائے، خوشیاں منانے سے منع کوئی نہیں کرتا ہے۔ نیا سال آ رہا ہے نا، تو زندگی میں ہر دن نیا دن بھی آ رہا ہے، ہر ہفتہ ایک نیا ہفتہ بھی شروع ہو رہا ہے، ہر مہینہ ایک نیا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، ہر مہینہ اسلامک نیو منتھ بھی شروع ہو رہا ہے اور سورج کے اعتبار سے بھی نیو منتھ بھی شروع ہو رہا ہے۔ پھر ہم جب خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اسلامک نیو ایئر بھی شروع ہوتا ہے، تب ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مقصد خوشی منانا نہیں ہے، یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت میں کر رہی ہے، ہم بھی کریں گے۔ پوری دنیا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ انگریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ خوشی 26 دسمبر سے کنیکٹڈ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کے ساتھ میں وہ اس دن بھی سیلیبریشن کرتے ہیں۔ پھر آگے ایک لمبا چوڑا ڈیٹیل ہے، یہ وقت نہیں ہے پوری ڈیٹیل بیان کرنے کا، اس سے کنیکٹڈ ہے۔ ہم جانے انجانے میں انگریزوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے خاص طریقوں کو اختیار کرے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ہم مسلمان تو اس کو گوارا نہیں کریں گے بھائی، اس لیے اللہ کے واسطے ان باتوں کی طرف توجہ دیں۔ کوئی نیو ایئر سیلیبریشن نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایک نیا موڑ زندگی میں آ رہا ہے تو دعا دے لیں، ایک دوسرے کو دعا دینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے ہر نئے مہینے اور نئے سال کے موقع پر، چاہے چاند کے اعتبار سے ہو یا انگریزی ہو، ایک زندگی میں نیا موڑ آ رہا ہے، دعا دے لیں۔ صحابہ کیسا دعا پڑھتے تھے، جو دعا آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے تھے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورزم من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اے اللہ آنے والے وقت کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کے ساتھ میں لائیے، سلامتی کے ساتھ میں لائیے، امن کے ساتھ میں لائیے، آپ کی حفاظت والا سال بنائیے، شیطان سے آپ کی حفاظت والا سال بنائیے، اور آپ کی رضامندی والا سال ہمیں نصیب فرما دیجئے، یوں دعائیں کرتے تھے۔ تو بھائی اللہ کے واسطے سمجھیں، اور اسٹیٹس وغیرہ کو بھی اپنے محفوظ رکھیں، ویڈیوز وغیرہ کسی بھی طرح کے شیئر نہ کریں ایک دوسرے کو۔ اب لوگ کر رہے ہیں تو لوگوں کو کرنے دیجئے، ہمیں کیا، ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ ہم مسلمان ہیں، جائز کام بھی کریں گے، خوشیاں بھی سیلیبریٹ کریں گے، اسلامک طریقے پر، غیر اسلامی طریقوں پر نہیں۔ دعا دینا ناجائز نہیں ہے، لیکن انگریزوں کے طریقے پر ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنا، ہیپی نیو ایئر کہہ کے ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنا، گریٹنگ کارڈز بھیجنا، اسٹیٹس پر رکھنا، ویڈیوز وائرل کرنا، اپنے ویڈیوز بنا کر کے شیئر کرنا، سوشل میڈیا کے الگ الگ ایپ پر اپنے بچوں کے ویڈیوز بنانا، کیک خرید کر کے، کیک سن لیجئے پورا، کیک خرید کر کے کیک بنا رہے ہیں اور آپس میں رات میں شروع مستیاں ہنگامے سب ہو رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے واسطے ان باتوں کی طرف توجہ دیجئے۔ کیک حرام چیز نہیں ہے، آپ حلال پیسوں سے حلال چیز کھاتے ہیں خرید کر، منع نہیں ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، مگر کھا کون رہا ہے؟ ایک تو غیر اسلامی وقت میں، غیر اسلامی طریقے پر، پھر اس میں بھی کھاتے تھوڑا ہیں، منہوں کو لگا لیتے ہیں، پھر وہ عجیب و غریب طریقے سے، ایک عجیب سسٹم چل رہا ہے آج کل
اسکول کالجز کی وجہ سے نوجوان بچے بچیوں میں یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں. اپنے بچوں کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا سوال. ہم اگنور